السلام علیکم، تفتیش نیوز میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس موضوع پہ یعنی 8 مارچ وومن ڈے کے لحاظ سے ہم پروگرام نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی جو ہے نا میں وہ پروگرام سننا چاہتا تھا۔ بہرحال کیوں اس طرف جو ہے نا ہمارا خیال آیا، اس وقت راحیلہ خان صاحبہ جو کہ ایک تدریسی عمل میں نہیں کہ اچھے ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں، اس کے علاوہ کیلیگرافسٹ بھی ہیں۔ تو she used to be a very modern girls and what happened یہ آپ کو بتائیں گی، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا آپ یہ مووی اب دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں 8 مارچ کو یا اس سے بیشتر کیا ہوتا رہا، کیا ہوا، اور چھوٹی سی مووی آپ ملاحظہ فرمائے کہ یورپ میں کیا ہو رہا تھا، کہ وہاں پہ حجاب ڈے منایا گیا اور یہاں پہ، مگر اس وقت جو راحیل خانم اس مووی کے بعد آپ سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، ویلکم بیک۔ اب یہاں راحیلہ خان صاحبہ جو کہ ماشاءاللہ درس و تدریس کے معاملات سے جو ہے نا منسلک ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماڈرنزم سے سمپلزم کی طرف کس طرح آئی، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ السلام علیکم محترمہ۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا میم ذرا آپ بتائیے کہ آپ اتنی ماڈرن تھی، پھر کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں تہہ دل سے۔ میں اپنی پریویس لائف کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ میں کیا تھی اور میں اب کیا ہو گئی۔ میں پہلے بہت ماڈرن ہوا کرتی تھی، بہت اس پروگرام میں انجوائے کر رہے تھے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک باپ پردہ خاتون اس ہوٹل میں انٹر ہوتی ہیں، اور وہ باپ پردہ خاتون جب وہ انٹر ہوئی ہے تو دیکھ کے ان کا مذاق اڑایا کہ کس ٹائپ کی خاتون، یعنی پردے دار خاتون کو دیکھ کے آپ نے ان کا تمسخر اڑایا؟ آفرین آپ پر۔ اچھا، پھر ان کا مذاق اڑایا کہ وہ اندر آئی ہیں اور وہاں پر ان کو سیٹ پہ، خاص سیٹ پہ بٹھایا گیا، بہت سے لوگ ان کے پاس تھے۔ تو مجھے ایک جیلیسی ہوئی، دنیا کے حساب سے چل رہے ہیں جیسے دنیا چل رہی ہے وہاں، یہاں پر ماحول کے حساب سے ہمیں ماڈرن جس ٹائپ کے ہم لوگ تھے وہاں پر ان کا آنا اور اس طریقے سے ان کو اتنی اہمیت دینا، ہم لوگ بہت جیلیسی فیل کر رہے تھے۔ جب میں دیکھا ان کے پاس ایک سیٹ خالی ہوئی تو میں جانا نہیں چاہتی تھی ان کے پاس، ان کے برابر میں جو سیٹ تھی اس پہ جا کے بیٹھی۔ جب وہاں جا کے میں بیٹھی، ان کو میں نے کہا ہائی میم ہاؤ آر یو، تو انہوں نے فائن کہا اور اس کے بعد انہوں نے السلام علیکم کہا۔ مجھے اپنی بات پہ شرمندگی ہوئی کہ مجھے سلام کرنا چاہیے، بالکل بے شک۔ میں اتنا ابائے سے اپنے آپ کو ڈھک کر آئی ہیں، تو وہ انہوں نے بہت پولائٹلی جواب دیا جی جی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔ She was the associate professor۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروفیسر تھی، انہوں نے پی ایچ ڈی ہولڈرس تھی، 3 چیزوں میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، 3 چیزوں میں پی ایچ ڈی کر رکھی جی تھی، جی وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ماشاءاللہ۔ ہولڈر تھی۔ اب یہ دیکھتے ہوئے میں تو تھوڑا سا نیچے آیا میرا مائنڈ، اور میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر میں نے بیٹھ کے ان سے بات کی کہ میم اتنی اچھی محفل میں اتنی ایجوکیٹڈ ہو کے آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھک کر آئی ہیں، آپ نے کیا سوچ کے آپ دقیانوسی سوچے؟ ہاں، یہ میرے مائنڈ میں دقیانوسی سوچ تھی کہ میں اس طریقے سے آپ یہاں پر آئی ہوں، اور جو ہے اس طریقے سے اس محفل میں آنا آپ کا، اور آپ یہ تو ویل ایجوکیٹڈ ہیں۔ میں تو سوچا ہی نہیں کہ آپ ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، میں نے یہ سوچا کہ she was well educated، ماشاءاللہ۔ میں سے پوچھا آپ اتنی ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ کو گلٹ فیل نہیں ہوا کہ آپ اس محفل میں کورڈ ہو کر آئی ہیں؟ تو انہوں نے بہت پولائٹلی جواب دیا، بہت پیار سے جواب دیا کہ انسان دنیا میں برہنہ آتا ہے، انسان دنیا میں ننگا آتا ہے، جو اس کو شعور آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے۔ ماشاءاللہ، خزانوں کو لوگ ڈھانپ کے رکھتے ہیں، چھپا کے کیا بات ہے، جتنا بھی خزانہ ہو، ہیرے جواہرات، اسے لوگ چھپا کے رکھتے ہیں۔ اور بہت اچھا، جو جتنی بھی کتب ہیں، اتنی کتب ہیں، دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، اس میں سے صرف ایک قرآن پاک پہ ہی غلاف، اوہ سبحان اللہ، کہ قرآن کو غلاف چڑھا جاتے، بقائے تمام کتابیں ایسی رکھی جاتی، کیا بات ہے۔ اب میں پروگرام ختم ہو گیا، ہم گھر پہ آ گئے۔ جب گھر میں واپس آئی ہوں تو آنے کے بعد میں رات بھر سو نہیں سکی۔ میں یہی سوچتی رہی، جو ان خاتون نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ ان کے میرے دل میں اثر کر رہے تھے۔ صادق کا وقت ہوا، جب مجھے نیند ہی نہیں آئی تو میں اٹھی، میں گئی اپنے کبرڈ کھولے، وہاں سے قرآن پاک نکالا۔ انہوں نے قرآن پاک کا ذکر کیا تھا، میں نے قرآن پاک نکالا بھی نہیں، میں نے قرآن پاک کو دیکھا۔ جیسے ہی میں اسے اٹھانے لگی تو مجھے خیال آیا نہیں وضو ہونا چاہیے، کر واپس آئی ہوں۔ پھر میں نے اس قرآن پاک کو اٹھایا، اسے صاف کیا، اس پہ دھول جمی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے کھولا ہے
जब खोल के किताब खोली है कुरान पाक की, अच्छा देखो, यानी वो जुल्दान के ऊपर धूल थी, कुरान साफ था। Well done, well जुल्दान done. के ऊपर धूल थी, कुरान साफ था। अब वो कुरान पाक मैंने उठा के उसे चूमा है, अजान हुई, नमाज पढ़ी, मैंने कुरान पाक पढ़ा। अब उन्हीं की बातें मेरे दिमाग पे चलती रही। कुरान पढ़ने के बाद मैं जानमाज पे ही सो गई, काया पलट चुकी थी। मैं जो थी वो नहीं रही, मेरा दिल पलट चुका था और मैं क्या से क्या हो गई थी। मॉडर्न जितनी भी थी मैं सब कुछ साइड पे कर दिया मैंने। मैं एक बापर्दा खातून जो उन्होंने बताया, मैंने उन्हीं की तरह अपने आप को ढांपा, सबसे छुपाया, क्योंकि जब कुरान पाक पे खिलाफ हो सकता है तो हम क्यों नहीं ढक के चलें। क्या बात। आप अब पैगाम क्या देना चाहती है, ये जो मॉडर्न है, ये लिबरल खवातीन, कोई छोटा सा पैगाम? मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि दुनिया में जितने भी आसाइशें हैं सब है ये दुनिया में रह जाएंगी। हमें जो खास अहमियत मिलती है वो इसी जो हमारा असली ईमान है, हमारा इस्लाम है। ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया है। ठीक। तो ये सब आपके लिए बहुत अहम है। आप अपने आप को सबको दिखा के चलेंगे, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं है होगी जो रिस्पेक्ट आपकी इस हुलिये में है। भले से लोग जैसा मैंने सोचा था, लोग जैसा सोचेंगे, कोई उनके सोचने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपकी रिस्पेक्ट होगी वो इसी अपने आप को ढकने में, इसी हिजाब में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे, मेरे दिल को पलटा, जिनकी बातों ने मेरे दिल को पलटा, अपनी रहनुमाई फरमाई। उन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई और मैं उनको अपना उस्ताद मानती हूँ। क्या बात है, रूहानी टीचर हो गई आपकी। जी जी, वो मेरी रूहानी टीचर हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आज भी मेरी दुआओं में वो शामिल है आमीन की तरह। आज भी मैं उनके लिए दुआ करती हूँ और वो, उनको मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी उनकी बातें जो मेरे जहन में घूमती हैं, उनकी सब जो उनका गेटअप था वो सब मेरे दिलो दिमाग में अभी तक छपा हुआ है और मैं उनको हर दुआ में अपनी शामिल रखती हूँ। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। ये रायरा साहिबा थी, जैसे कि हमने देखा उनकी भी काया पलट गई, तो हम दुआ करेंगे ना। क्रिटिसिज्म की तरफ जाना चाहता हूँ, तनकीस नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये सब हमारे जो है ना बहन भाई बेटे बच्चे वगैरह जो भी है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम कई तनकीदी मराहिल में नहीं जाना चाहते, बस अल्लाह ताला से रहम की और सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक मांगते हैं। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फ़ानी।